السلام علیکم شاہ جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں شاہ جی؟ ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ گھر والے آپ کے احباب سب ٹھیک ہے؟ سردیوں کا موسم صحیح جا رہا ہے؟ نزلہ زکام تو نہیں ہوا آپ کو؟ سر بس بڑی خشک اور بڑی جو ہے نا وہ بارش کے بغیر سردی ہے. بس دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، کیونکہ یہاں ہمارے علاقے میں راولپنڈی میں تقریباً جو ہے نا ہر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد فلو نزلہ کا وائرس بڑا شدت سے پھیل رہا ہے. ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے خیر کرے سب کا. اور بڑی بارش بہت رکی ہے سر. اچھا اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مشکلات حل فرمائے. جناب حکم کریں. بہت عرصے بعد تشریف لائے. آپ کا دوست ریلیز ہو گیا، آپ کا جو انجینئر صاحب ہیں جیل سے ریلیز ہو گئے نا وہ؟ جی سر چلے شکر کیا. اور کل ان کی اکیڈمی میں بڑے عرصے کے بعد پہلا سیشن بھی ہے. ٹھیک کل انشاءاللہ. تو میں سب سے پہلے تو مدد کروں گا آپ سے بھی، تمام سننے والوں سے، تمام محبت کرنے والوں سے، جعفر کاظمی بھائی سے، آپ کے جو موڈریٹر ہیں ان سے بھی. ان کا مجھے جو ہے نا ہر فرائیڈے کو، بعض اوقات ہفتے کے دوران بھی مجھے میسج کرتے تھے. میں بڑا شرمندہ ہوں، لیکن بس میری کو مصروفیات ایسی رہی، کچھ ایسی وہ فیملی اور کچھ دفتری معاملات، کچھ سفر وغیرہ کافی زیادہ کرنا پڑا. اس دوران میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ ایک بار عمرے کی سعادت اللہ نے دوبارہ بخشی. تو بس سر کچھ ایسی مصروفیات رہیں کہ میں حاضر نہیں ہو سکا نا. تو بلکہ آپ کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا تھا، میں نے آپ کو میں تو کیا تھا، لیکن وہ بھی میں معذرت چاہوں گا کہ نہیں آ سکا. تو میں ابھی دوبارہ سے ان کے لیے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اموات کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. بہت مہربانی آپ. دوست میں جگہ عنایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا بلند کرے. بہت مہربانی آپ کی، بہت ضرور نوازی آپ. تھینک یو سر. تو بس سر آج حاضر ہوا تھا کہ ایک تو میں تعزیت کے لیے آیا تھا آپ کی والدہ محترمہ کی، اللہ آپ کو سلام دعا کے لیے آیا تھا، مدد کے لیے آیا تھا. جو تمام محبت کرنے والوں کی بڑی بڑائی ہے کہ مجھ جیسے حقیقی بندے کو بھی یعنی اتنا پیار دیتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کوئی تھوڑے سے سوالات بھی آپ پوچھ لوں گا. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا انشاءاللہ. جی سر بسم اللہ. سر جو آج جو ٹاپک چنا ہے نا اتنے عرصے بعد آیا، میں کہ کوئی ٹاپک ایسا چنوں جو بالکل ہی بنیادی اور علمی ہو نا. جی تو اس میں سر میں آپ کے نا کچھ علماء کے ساتھ، آپ کے اہل الحدیث سلفی مکتب فکر کے علماء کے ساتھ آپ کی کچھ ڈیبیٹس وغیرہ میں نے دیکھی، آپ کے کچھ کلپس بھی دیکھے جو کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہ تجسیم والے معاملے پہ، جی اللہ رب العزت ذات و صفات کے متعلق نا. جی میں آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اہل تشیع کا جو مسلک ہے، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو منسوب ہیں روایات، ان کے مطابق جہاں پر بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے اس قسم کی چیزیں جیسے عرش کا ذکر آ جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، یا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا ذکر آ جاتا ہے، تو ان کی جو ہے نا وہ تعویل کی جائے گی. جو اہل سنت کے جو علماء جیسے ہمارے بھی جن علماء سے محبت رہی ہے زیادہ، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں جی ہم ان پر یقین رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، جس طرح میرا ہاتھ ہے یا میں جیسے اس وقت اس کرسی پر بیٹھا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کو ہم بھی کر سکتے ہیں ایسی بات. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ بھی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، کیسے کرتی ہیں ہمیں نہیں پتا. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات کرنا نہیں غلط ہے، بلکہ اس کی تعویل ہی کی جائے گی. جیسے مثال کے طور پہ مجھے یاد پڑتے آپ نے کچھ اس قسم کی بات فرمائی تھی، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ تصحیح فرما دیجیے گا، کہ جب عرش کی بات آئے گی نا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ عرش ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے عرش سے مراد ہی کچھ اور ہے، یعنی عرش سے مراد سلطنت ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے عرش کے متعلق میں مختصر عرش کے متعلق بات کروں گا، پھر طاقت ہے. عرض میں آپ کی خدمت میں عرش کے متعلق میں بات کرتا ہوں مختصر، ٹھیک ہے نا، پھر میں آپ پہلے واپس جاتا ہوں جو آپ نے باتیں کی. عرش کے متعلق دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ عرش سب جگہ ایک جیسے استعمال نہیں ہوا ہے. ایک عرش ہے جو ایک مقام ہے، ایک مکان ہے، جو زمین و آسمان سے، ساتوں آسمان سے بہت بڑا ہے. یعنی ساتوں آسمان، ساتوں زمین عرش کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے. یہ پہلی آسمان جو ہے دوسری آسمان کے مقابلے میں کچھ نہیں، دوسری آسمان تیسرے، اسی طرح چلتے جائیں ساتواں. یہ ساتوں آسمان عرش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو عرش ایک بہت عظیم مکان ہے، وہ واقعی مکان ہے، جسمانی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک معنی ہے عرش کا، جو اس کا حمل عرش ہے، جو اس کو حمل کرتے ہیں ملائکہ، وہ ان کو اٹھائے ہوئے ہیں ملائکہ، اور وہاں پہ بہت سارے ملائکہ ہیں جو اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. یہ ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے. ایک عرش ہے کہ اس سے مراد جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ مکان نہیں ہے، اس سے مراد عرش سے مراد اللہ کی تخت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی طاقت ہے. تو یہ اور ایک عرش وہ بھی ہے جو آیات اور قرآن مجید میں استعمال ہو، اس سے مراد اللہ کی علم ہے، اللہ تعالیٰ کی علم ہے.
تو یہ احادیث اہل بیت علیہ السلام میں یہ ملتا ہے کہ عرش ہر جگہ پر ایک معنوں میں نہیں ہے، مختلف معانی میں. اچھا وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ آیا جس میں عرش استعمال ہوا ہے تو وہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی احادیث وہاں پہ موجود ہے. یہ ایک بات. دوسری بات دیکھیں، اہل سنت کے ہاں اللہ تعالیٰ کے صفات کے متعلق شدید اختلاف، بنیادی اختلاف، تکفیر کے حد تک اختلاف ہے آپس میں. یہ عوام میں طرح نہیں ہوتا. عوام میں اس لیے طرح نہیں ہوتا کہ ہمارے دور میں اس لیے طرح نہیں ہوتا یہ باتیں کہ یہ علماء اس کو مصلحت نہیں سمجھتے، کیونکہ سعودی عرب کا پیسہ بہت زیادہ ہے. سعودی عرب، یہ امارات، ان ملکوں کے پیسے بہت زیادہ ہیں، ان کے فنڈنگ آتے ہیں. تو ایک طرف سے تو جو ماتوریدی حضرات، اشعری حضرات ہیں، ان کی اکثریت، یہ تو 95% اہل سنت یہی ہیں، اشعری ماتوریدی ہیں. تو اہل حدیث حضرات ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے کہ اگر ہم یہ بحث چھیڑیں گے تو یہ الٹا ہمیں کافر بنا دیں گے. دوسری طرف اشاعرہ ماتوریدیہ وہ اس بحث کو نہیں چھیڑتے کیونکہ پھر وہ وہاں سے فنڈنگ بند ہو جائے گا، ان کو زکوٰۃ وغیرہ جو ملتا ہے پچھلے سعودی عرب سے، پھر یہ بند ہو جائے گا. تو اور ان اہل حدیث کا فوکس پچھلے 40-50 سال سے صرف شیعوں پر ہے. سلفی حضرات جو ہیں کہ شیعہ کافر، شیعہ مشرک ہیں، وہ ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں اس کو نہیں چھیڑتے. حالانکہ ابن تیمیہ خود جو سلفیوں کا بانی ہے، اس نے جتنی کتابیں اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے رد پہ لکھی ہیں، شیعوں کے رد میں، اس کا ایک سواں حصہ بھی نہیں لکھا. ابن تیمیہ کے شاید 300-400 کتابیں ہیں، وہ سب کے سب اس نے اشاعرہ کے رد پہ لکھا، ان کی توحید کے رد پہ لکھا، فخر رازی غزالی کے رد پہ لکھا. شیعوں کے رد میں صرف اس نے ایک کتاب لکھی ہے. یعنی پچھلے زمانے میں ان کا سارا جھگڑا آپس میں تھا، سلفیوں کا اور اشاعرہ ماتوریدیہ کا. صفات کے متعلق دیکھیں، صفات کے متعلق آپ نے جو باتیں بیان کیا نا، وہ اشاعرہ ماتوریدیہ کا عقیدہ نہیں ہے، وہ سلفیوں کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، جیسے کہ لفظ اس پہ دلالت کرتا ہے. لفظ ہاتھ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ لفظ ہاتھ، اس کے لفظی ہاتھ جو ہے ید، اس کے لفظی معنی طاقت کے نہیں ہے، اس کے لفظی معنی عضو کے. ایک خاص عضو ہے جو انسان میں بھی ہوتا ہے، ریچھ میں بھی ہوتا ہے، بندر میں بھی ہوتا ہے، بہت سارے جانوروں میں ہوتا ہے. یہ اس کو لفظ ہاتھ اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا اسی معنوں میں جو اس پہ لفظ دلالت کرتا ہے ہاتھ ہے. تعویل کرنا کہ یہ قدرت کے معنوں میں یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. طاقت کے معنوں میں کہ اللہ قدیر ہے، اللہ کا ہاتھ، یہ کفر ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، وہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ اہل حدیث کا، سلفیوں کا یہ عقیدہ. اشاعرہ ماتوریدیہ کی طرف آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اجل ہے اس سے. یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جس اللہ کا ہاتھ ہے، یا اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے، یا اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، یہ 100% شرک ہے، یہ بت پرستی ہے، یہ تجسیم ہے. یہ اس شخص کا عقیدہ ہے جو اللہ کو جسم مانتا ہے، اللہ کو حادث، اللہ ایسا چیز زمین آسمان کا خالق نہیں ہو سکتا، ایسا چیز اللہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا جو کے متعلق جو صفات، اسماء و صفات بیان کیے گئے، مثلا ید ہے، وجہ ہے، جنب اللہ ہے، یہ چیزیں یہ لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے، یہ لفظی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کا واقعاً چہرہ ہے، ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کا واقعاً ہاتھ ہے، جیسے لفظ ہاتھ اس پہ دلالت کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا پہلو ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں، یا اللہ تعالیٰ آتا ہے، اللہ تعالیٰ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، یہ جیسے الفاظ ان پہ لفظی طور پہ دلالت کرتے ہیں، یہ معنی ہو ہی نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے. اب اس کی یا تو تعویل کریں گے یا توقف کریں گے، ٹھیک ہے نا. توقف کریں گے، توقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ لفظی معنی سے مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لفظی معنی مراد نہیں ہے، اصلی معنی کیا ہمیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب کئی حدیث نہیں ہے، روایت ہی نہیں ہے، وہ ہم توقف کریں گے، ہم کہیں گے جیسا اللہ ہے اسی پہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن یہ معنی نہیں ہے. یہ قدما کا، یہ جو پرانے علماء تھے ان کا موقف تھا. خلف کا کیا ہے؟ خلف جو آگے والے علماء وہ کہتے ہیں ہم تعویل کریں گے. ہمیں پتہ ہے بھائی طاقت، ہاتھ جو ہے طاقت کے معنوں میں عربی زبان میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کا ید ہے یعنی اللہ کی طاقت ہے، تو وہ اس معنوں میں وہ اس کی تعویل بھی کریں گے. اچھا، سلفی اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ سلفی اس کے مقابلے میں کہتے ہیں یہ بالکل آپ اسماء و صفات کے منکر ہو گئے. آپ اسماء و صفات کا منکر جو اللہ نے قرآن میں، سنت میں بیان کی گئی، آپ منکر ہو گئے. آپ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے اور اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ پہ کی توہین ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا اور معنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. صحابہ کو نہیں معلوم تھے، تلاوت ہو رہی ہے بھائی، معنی کوئی کسی کو نہیں معلوم کہ معنی کیا ہے. یہ بالکل کہتے ہیں بکواس ہے. معنی بالکل ہمیں معلوم ہے. ہاتھ کا مطلب کیا؟ ہاتھ کا مطلب یہ ایک خاص عضو ہے، ٹھیک ہے نا. توقف کہتے ہیں، توقف کرنا یہ اسماء و صفات کی تعطیل ہے. اسماء و صفات کا جو معطل ہے وہ کافر، اور جو کہتے ہیں تعویل کرتے ہیں وہ تو بالکل منکر ہو گئے. جو جس چیز پہ ہاتھ دلالت کرتا ہے، اب تم کہتے ہیں طاقت، نہ کوئی حدیث، کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے نہیں فرمایا کہ ہاتھ سے طاقت مراد ہے، تو یہ بالکل کفر ہے. پھر ان کی مصیبت یہ ہے، اب قرآن کی آیات ہیں نا، اس میں تو معمولی سی باتیں ہیں. قرآن کی جو آیات ہیں کہ مثلا اللہ کا ید اللہ کا ذکر ہے، وجہ اللہ کا ذکر ہے. اب جب احادیث کے وادی میں آتا ہے نا، اہل سنت کے احادیث کے وادی میں اسماء و صفات، اس میں تو تجسیم ہی تجسیم ہے جناب. اللہ نیچے آتا ہے، اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، کرسی کی آواز نکل آتی ہے، اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت جوان کی صورت میں دیکھا،
اس کے گنگریالے بال ہیں، اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے ناخن ہیں، اللہ تعالیٰ دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ لیٹتا ہے، تو پھر یہ اور وہ کہتے ہیں ان سب کی تصدیق واجب ہے، ان میں کسی پہ آپ شک کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے، اسماء و صفات کا منکر کافر ہے، مشرک ہے۔ البتہ یہ باتیں عوام میں نہیں کہتے، فی الحال وہ یہ کیا اپنی کتابوں میں انہوں نے بھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ موقف ہے، تو یہاں پر اہل سنت کے ہاں آپس میں شدید اختلاف ہے مسئلہ اسماء و صفات پر، کہ ایک طرف سے سلفی حضرات جو ہیں ابن تیمیہ کے فالوورز، اچھا ابن تیمیہ سے پہلے بھی عقیدہ پایا جاتا تھا، ابن تیمیہ اس کے بانی نہیں ہے، یعنی اہل حدیث حضرات جو تھے نا، احمد ابن حنبل، یہ سب بخاری مسلم اسی مکتب کے پیروکار تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس عقیدے کو نہ مانے، تعویل کرے یا توقف کرے، وہ اسماء و صفات کا منکر ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ دوسری طرف سے اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، جو اسماء و صفات کی تعویل نہ کرے یا توقف نہ کرے، بلکہ یہ کہتے کہ اللہ کا واقعاً ہاتھ ہے، ہمیں کیفیت سائز نہیں معلوم، رنگ نہیں معلوم ہے، کیفیت نہیں معلوم، کیا سائز نہیں معلوم، رنگ نہیں معلوم، انداز نہیں معلوم، لیکن اس کا واقعاً ہاتھ ہے، یا واقعاً اس کا پیر ہے، اس کی پنڈلی ہے، اس کا چہرہ ہے، وہ آتا ہے، جاتا ہے، بیٹھتا ہے، تو یہ واقعاً یہ تجسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے ایک بت بنایا ہوا ہے، جو ایک مکانی چیز ہے، ایک زمانی چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اجل ہے، یہ ایسا چیز اللہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسی چیز جو ہے اس کے بیٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ شادی بھی کر سکتا ہے، یہ اس کو کھانا بھی کھا سکتا ہے، یہ حادث ہے، یہ زمین و آسمان کا خالق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بات ہے کہ آپس میں شدید تکفیر ہے، اور یہ پرانے زمانوں میں ان کی کتابوں میں بڑی بڑی ابحاث ہوتی تھیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، جیسے فخر رازی نے ان کی تکفیر کی، ابن تیمیہ نے اس کی تکفیر کی۔ تو اب فی الحال جو یہ مسئلہ کتابوں میں ہے، سلفیوں کے ہاں اب بھی ان کی کتابیں بری پڑی ہیں، سعودی عرب وغیرہ میں جائے تو عوام میں بھی یہی کہتے ہیں، اشاعرہ ماتریدیہ کو وہ البتہ وہ میڈیا میں نہیں کہتے، عوام میں اپنے مساجد وغیرہ میں وہ لیکچرز میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے، لیکن میڈیا میں نہیں کہتے، اور کتابیں تو اب بھی پڑی ہیں سلفیوں سے۔ لیکن دوسری طرف سے جو ماتریدیہ ہیں یہ بالکل خاموش ہیں، اشاعرہ یہ تقریباً خاموش ہیں، بہت کم اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں۔ البتہ مصر میں، شام میں کچھ عرب علماء اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ سلفیوں کو مجسمہ مانتے ہیں۔ جی سر بولیں آپ۔ اچھا سر، عرض کروں گا کہ میری نا کچھ اہل تشیع دوست احباب سے گفتگو ہوئی تھی بہت پہلے، تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ آپ اہل سنت والجماعت جتنے بھی مسالک کو نا آپ تفسیر بالرائے کرتے ہو، تو میں نے کہا جی آپ کہاں سے تفسیر لیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اہل تشیع کے پاس ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کم از کم بھی 90% قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ کی بسند صحیح تفسیر پاک موجود ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، چند آیات کریمہ پیش کروں گا قرآن مجید فرقان حمید کی۔ آپ کے پاس ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اجمعین سے منسوب مستند ترین جو احادیث پر مبنی جو تفسیر پاک ہیں، آپ وہ کھول لیں اور عوام الناس کو دکھا دیں، میرے جیسے جاہل لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان انتہائی مشکل بظاہر نظر آنے والی آیات کی کس طرح تعویل فرمائی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الزمر ہے، سورت نمبر 39 ہے، آیت نمبر 75 ہے۔ اس کا مفہوم میں پڑھ رہا ہوں ترجمے کا، کہ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں۔ اب اس کی جو تفسیر ائمہ بیت نے کیا وہ دکھا دیں کہ یہ یہ جو فرشتے گھیرا باندھے حملہ عرش جو ہے نا، اس کے آیات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے میں اب ابھی کچھ دن پہلے میں نے اس کو، بلکہ میں نے فارسی پروگرام اس کو پڑھا بھی تھا۔ ہاں تفسیر دکھا دیتا ہوں، حملہ عرش کی حملہ عرش دکھا دیتا ہوں۔ یہ تفسیر اس کی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش کو خلق کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 3,60,000 رکن بنائے تھے، اس کے پلرز بنائے تھے، کونے بنائے تھے، تو ہر پلرز پہ 3,60,000 فرشتے اللہ نے خلق کیے تھے، اور یہ فرشتے اتنے عظیم ہیں، عظیم الجثہ ہیں، یہ 3,60,000 جو فرشتے، ان میں سے جو سب سے چھوٹا فرشتہ ہے، یہ پورا 7واں آسمان اس کے منہ میں ڈالیں تو ایک ریتی کے دانے کے برابر بھی، پورے 7واں آسمان ایک کے منہ میں، وہ سب سے چھوٹا جو فرشتہ ہے۔ تو اللہ نے یہ 3,60,000 بنائے کونے عرش کے، اور ہر کونے میں 3,60,000، 3 لاکھ ٹو دا پاور آف 60,000، 3,60,000 اس کے ایکسپونینشل کر دیں ٹو دا پاور آف اٹ سیلف، ٹو پاور آف 2، یہ اس کی اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ اور ان سے فرمایا کہ اب عرش کو تم اٹھاؤ، اور ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہے، میں نے بتایا آپ کو اتنا بڑا ہے، اس کے عظیم جثہ ہے کہ پورے زمین آسمان اس کے منہ میں ایک ریتی کے دانے کے برابر نہیں۔ تو انہوں نے زور لگایا، کام سے نہیں ہو سکتا، عرش اتنا عظیم ہے، نہیں اٹھا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد ڈبل کر دی، ان کی تعداد یعنی 3,60,000 ٹو دی پاور آف 2 ٹائمز 2، فرمایا کہ اب عرش کو اٹھاؤ، پھر نہیں اٹھا سکے۔ پھر جتنی ان کی تعداد ہے 3,60,000 ٹو دی پاور آف 2 ٹائمز 2، اس کو
ٹو دا پاور آف 2, اسی تعداد میں پھر فرشتے اللہ نے خلق کیے ٹو دا پاور آف اٹ سیلف. ٹھیک ہے نا, ایک عدد بنتی ہے جو بہت عظیم ہے. کہا کہ عرش کو اٹھاؤ, نہیں اٹھا سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 8 کو فرمایا کہ تم 8 ادھر آ جاؤ, 8 کو فرمایا کہ تم ادھر آ جاؤ, عرش کو اٹھاؤ. انہوں نے کہا یا اللہ ہماری اتنے تعداد بلینز کے تعداد میں ہمارے فرشتے تھے, ہم نے نہیں اٹھا سکے, ہم 8 کیسے اٹھا سکیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیسے, میں زمین آسمان کا خالق ہوں. تو یہ ذکر پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. یہ ذکر پڑھو, اٹھاؤ. تو ان 8 فرشتوں نے یہ ذکر پڑھا, عرش کو اٹھایا, عرش اٹھ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے حملے عرش ہو, اور بقیہ سے فرمایا کہ تم یہاں عرش پہ رہو اور تم استغفار کر میری تقدیس کرو, میری تمجید کرو, اور میرا حمد و ثنا بیان کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی ہے, اس کا ایک عمل ہے, میرا ایک صحابی ہے, اس کے ایک عمل ہے کہ یہ حملہ عرش جو ہے نا, جتنے انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا, اگر اس کے ثواب لکھا جائے کتابوں میں تو یہ صحابی کا عمل, یہ فرشتے نہیں, عمل عرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا یہ نہیں اٹھا سکیں گے اس کے ثواب کو, اگر اس کا ثواب کسی کتاب میں لکھا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے بہت تعجب کیا, صحابی کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا, اس کا نام سعد بن معاذ تھا. فرمایا سعد بن معاذ, سعد بن معاذ کی شہادت ہوئی تھی غزوہ خیبر میں, غزوہ خندق میں شہادت ہوئی. تو لوگوں نے پوچھا کہ سعد تو نے ایسا, تیرا کون سا عمل ہے, تو نے کیا انجام دیا؟ تو اس نے کہا کہ, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا کون سا عمل ہے, اس نے کون سا عمل بجا لایا کہ اس کا ثواب یہ فرشتے نہیں اٹھا سکے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل یہ ہے کہ ایک دن میرا بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام جا رہے تھے, تو انہوں نے جو ہی ان کو دیکھا ہے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ان کے احترام میں, آگے آئے, ہاتھ چوما مولا علی علیہ السلام کو اور ماتھا چوما, اور کہا کہ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہے, تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے, تو ان کا بھائی, میری جان تجھ پہ صدقہ. اس کا یہ عمل جو ہے, جس نے محبت کا اظہار کیا, یہ حمل عرش, اس کا اگر اس کا ثواب لکھا جائے عمل عرش, اس کے کتابوں کی تعداد کو نہیں اٹھا سکیں گے. تو یہ حدیث, اچھا حمل عرش کے متعلق آپ حدیث دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ حدیث کتاب امام حسن عسکری علیہ السلام میں جو میں نے بھی پڑھی, یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام اس میں ہے. جی بالکل بالکل. عمل عرش کے متعلق دیکھیں, آپ نے کہا سورہ زمر کے آیہ نمبر 75 ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے متعلق پوچھا نا. آیہ یہ ہے میرے بھائی, آیہ یہ ہے, بلکہ روایت یہ ہے, تفسیر البرہان میں جلد نمبر 6. جی یہ ہے تفسیر البرہان ہے نا, تفسیر البرہان مشہور ہے, تفسیر البرہان سے ہاشم بحرانی کیا ہے, یہ احادیث ہے, سب احادیث ہیں, مختلف کتابوں میں اس نے جمع کیا, سب جتنے کتابوں میں احادیث ہیں آیات کے متعلق. یہ لبنان میں چھپی ہے, قوم میں بھی اس کو ریپرنٹ کیا ہے ایران میں. اچھا یہ صفحہ نمبر ہے 569, یہاں پر 569 میں آیہ نمبر یہ ہے, اس سے پہلے آیہ اس نے ذکر کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین. اور ملائکہ کو تم دیکھتے ہو, حافی جو ہے نا, حافی اس کو ننگے پیر کو بولتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم یہاں پہ حافی جو ہے, یہ یہاں پہ فا جو ہے اس کا مشدد ہے, ابھی میرے ذہن میں نہیں اس کا کیا مطلب ہے. اچھا اس کے متعلق یہ حدیث ہے, علی ابن ابراہیم قال اللہ تعالی عز وجل وترى الملائکۃ حافین حول العرش ای محیطین حول العرش, حافین حول العرش, ملائکہ جو ہیں عرش کے گرد گرد انہوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے. اچھا گھیرا ہوا, یسبحون بحمد ربهم, وہ اللہ تعالیٰ کے تسبیح بولتے ہیں, وقضی بینہم بالحق, اور فیصلہ ہوا ہے ان کے درمیان, کن کے درمیان؟ اہل جنت اور اہل نار کے درمیان. قیامت کے دن فیصلہ ہوا ہے کہ کون جنت جائے کون نار جائے. بھلے وهذا مما لفظ ماض انه قاد وكان معناه مستقبل انه يكون, لفظ ماضی ہے دلالت کرتا ہے مستقبل پر کہ یعنی یہ یقینی طور پر ہوگا. وقیل الحمد للہ رب العالمین. مفید نے اختصاص میں روایت کی ہے, عبداللہ ابن سلام نے سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہا فرمایا کہ 16 صفا من الملائکہ, 16 ضرب در 16 صف ہے ملائکہ کے جو عرش کے گرد, انہوں نے عرش کے گرد حافین من حول العرش, عرش کے انہوں نے سراؤنڈ کیا ہے. وذالک قول تعالی حافین من حول العرش. ابن شہراشوب نے مخالفین کے طریق سے روایت کی ہے, مخالفین کے طریق سے, یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. کتاب مناقب ابن شہراشوب شیعوں کی حدیث ہے, لیکن اس نے قتادہ سے روایت کی ہے کہ انس نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب معراج ہوئی ہے, نظرت تحت العرش امامی, میں نے میرے سامنے عرش تھا, عرش کے نیچے میں نے دیکھا, فاذا انا بعلی ابن ابی طالب علیہ السلام قائم امامی تحت العرش, میں نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام بھی وہاں پر ہیں, میرے سامنے عرش کے نیچے کھڑے ہیں. یسبح اللہ و یقدسہ, اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. قلت یا جبرائیل سبقنی علی ابن ابی طالب, میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یا جبرائیل, علی علیہ السلام مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ علی علیہ السلام نہیں, لیکنی اخبرک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو خبر دیتا ہوں یا رسول اللہ, یہ کون ہے؟
ان اللہ عز وجل یکثر من الثناء والصلاة علی علی بن ابی طالب علیہ السلام فوق عرشه. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ملائکہ کو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تعریف بتاتا ہے, ان کے صفات بیان کرتا ہے ملائکہ کو. تو ملائکہ کے دل میں بہت محبت پیدا ہو گئی ہے امام علی علیہ السلام سے. فاشتاق العرش الى رؤیت علی بن ابی طالب, تو عرش کو اور عرش کے ملائکہ کو ان کو سب کو محبت ہو گئی ہے کہ ہمیں علی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو. وہ زمین پر ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی تعریف بیان کرتا ہے. لینظر الیہ العرش فیسکن شوقہ, تاکہ یہ ملائکہ عرش ان سب کو دیکھیں, علی علیہ السلام کو دیکھیں اور ان کا شوق پورا ہو جائے, محبت میں کچھ سکون ہو جائے. وجعل تو کیا ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے فاشتاق العرش الى علی فخلق اللہ تعالی هذا الملك على صورت علی بن ابی طالب علیہ السلام تحت عرش لینظر الیہ العرش. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو خلق کیا, اس کا چہرہ جو بالکل عین ہے, بالکل کاپی ہے کس کی, مولا امام علی علیہ السلام کی. فرق نہیں ہوتا یہ, لیکن یہ فرشتہ ہے, یہ امام علی علیہ السلام نہیں ہے, اس لیے ان کو بالکل کاپی ان کی اللہ نے خلق کیا تاکہ عرش والے ان کو دیکھ لیں اور ان کی محبت پوری ہو جائے. اور یہ ہمیشہ وجعل تسبیح هذا الملك وتقديسه وتحميده ثوابا لشيعة اهل بيتك يا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, وهذا من طریق المخالفین. اور اس کی یہ جتنا یہ ملک یہاں پہ جتنا عبادت کر رہا ہے تو اس کا ثواب شیعوں کو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ شیعوں کو دیتا ہے اس کا ثواب. یہ اس آیت کے متعلق ہمارے پاس جو احادیث ہیں یہ یہی ہیں. اس کے علاوہ البتہ کیونکہ حملہ عرش کا ذکر قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ہے, تو حملہ عرش کے متعلق میں عرض کروں, یہ ایک حدیث ہے, میں نے ایک حدیث جو آپ کو کوٹ کیا نا وہ کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے, اور بھی احادیث ہے یہ حملہ عرش کے متعلق. حملہ عرش سے مراد ایک اور بھی معنی ہے, حملہ عرش سے مراد وہ ملائکہ بھی ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ان کو. عرش سے مراد علم ہے کہ وہ کتابیں ہیں جو بھی ہے, ہمیں نہیں معلوم وہ کیا چیزیں, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو حمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے علم ذات کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو علم ملائکہ کو عطا کیا اس کا مخزن جو ہے ان ملائکہ کے پاس ہے, حملہ عرش کے پاس ہے. تو ان معنوں میں بھی حملہ عرش ہے. ایک حملہ عرش ہے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, کاندھوں پہ اٹھایا ہوا, اپنے کاندھوں پر, ان کے کاندھوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے وہ ذکر پڑھیا نا, بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. تو اس کے کندھوں پر جو ہے ایک پتے کے برابر بھی عرش کا کوئی وہ بوجھ احساس نہیں کرتے. ایک وہ ہیں اور ایک وہ ملائکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا علم ان کے پاس امانت کے طور پر ہے, ان کو بھی حملہ عرش کہا جاتا ہے. یہ بھی حدیث ہمارے پاس ہے, تو اس کا حدیث بہت زیادہ ہے جی سر, مختلف آیات میں. مزید کوئی حکم تو بتائیں. یہ پھر عرش فزیکل چیز نہ ہوگی پھر, یہ جی سر, عرش جو فزیکل چیز نہیں ہے پھر سلفی کیوں غلط کہتے ہیں, آپ فرما رہے ہیں نا کہ سلفی لوگ غلط کہتے ہیں, تو یہ عرش مختلف معنی میں نا. عرش کا ایک معنی ہے الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ, ہاں یہ اس طرح نہیں, یہ وہاں بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ جو ہے یا کھڑے ہو گئے, اللہ تعالیٰ یا عرش پہ بیٹھ گئے, یہ یا تو بیٹھ گئے یا کھڑے ہو گئے, اس سے یہ مراد لگے. وہاں پر الرحمن علی العرش استوى اس سے مراد فزیکل مکان نہیں ہے, اس سے مراد ہے سلطنت. اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت پہ مسلط ہے, اللہ تعالیٰ اپنے سلطنت پہ حاکم ہے, اللہ تعالیٰ اپنے سلطنت پہ اس پورا قبضہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے مراد یہ وہاں پہ جو عرش ہے وہ فزیکل چیز نہیں ہے. ایک عرش ہے جس کو ملائکہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, وہ فزیکل ہے, وہ ایک مکان ہے, اس کے کونے ہیں, اس کے ستون ہیں, وہ زمین آسمان سے بھی بڑا ہے, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی ظرف ہے, اللہ تعالیٰ اس ظرف میں ہے نا. اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی مکان ہے, اللہ تعالیٰ اس مکان میں, اس طرح نہیں ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ سب کا خالق, اللہ تعالیٰ ان سب سے برتر ہے, اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں. نہیں, لیکن پھر اگلی آیت ایک اور پیش کرتا ہوں نا, قرآن سورہ ہود 11 آیت نمبر 7 ہے, وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور اس کا عرش پانی پر تھا. ہاں میں اس کو دکھا دیتا ہوں, اس کی کیا تفسیر ہے میرے بیت نے فرمائی. اس سے بھی لگتا ہے فزیکل چیز ہے جو پہلے پانی پر, عرش پانی پر تھا نا. اب میں عرض کرتا ہوں کہ عرش پانی پر تھا, اسے کیا مراد ہے. اس کی حدیث ہمارے پاس, میں حدیث کھول دیتا ہوں. وہ تو فزیکل ہی ہوگا جو پہلے پانی پر تھا, اس سے سلطنت تو مراد نہیں ہو سکتی. عرش ایک مکان ہے جو فزیکل مکان ہے نا. عرش میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ حدیث اہل بیت علیہ السلام میں ہمیں جو ملتا ہے نا, عرش ایک معنوں میں نہیں ہے, 3 مختلف معانی میں. عرش کا معنی ہے اللہ کی طاقت, بعض آیات میں عرش سے مراد ہے, بعض جگہوں پر عرش سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی تخت سلطنت, عرش سے مراد ہے ایک مکان جو زمین آسمان جنت نار سب سے بڑا ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں سورہ ہود ایک میں کتاب لے کرتا ہوں بھائی. اچھا یہ دیکھیں میرے بھائی, ایک کتاب ہے تفسیر البرہان, تفسیر البرہان, سید ہاشم بحرانی کی جلد نمبر 4 ہے اسی کتاب. اچھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور اس کا عرش پانی پر تھا, ٹھیک ہے نا. اس کے متعلق یہ جو پہلی حدیث ہے اس میں ذکر نہیں ہے عرش علی الماء کے, لیکن دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر ہے کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام, میں نے امام جعفر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا, پوچھا وکان عرش علی الماء کا کیا مطلب ہے. فقال ما یقولون, انہوں نے دریافت فرمایا کہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں. یہاں پہ تابعین ہیں مدینہ میں, یہ لوگ کیا کہتے ہیں, علماء مدینہ, علماء کوفہ کیا کہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا قلت یقولون ان العرش کان علی الماء,
والرب فوقہ. یہ کہتے ہیں کہ عرش جو ہے پانی پڑتا اور اللہ تعالیٰ خود وہ اپنے عرش پہ بیٹھا ہے اور جیسے کرسی ایک تخت ہے نا اور وہ پانی پر ہے, وہ یہ کہتے ہیں اور اس پہ تھا. فرمایا کذبوا من زعم هذا فقد صیر اللہ محمولا ووصفہ بصفت المخلوقین. کہتے ہیں یہ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تخت پہ بیٹھا ہے, تخت پانی پر ہے, تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ایک فزیکل چیز بنایا جو حمل کیا جاتا ہے, کیری کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کو مخلوقین کی صفت دیا. وَلَزِمَهُ أَنَّ الشَّيْءَ يَحْمِلُهُ أَقْوَى مِنْهُ, اور اس سے لازم ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ کو حمل کرتا ہے, عرش حمل کرتا ہے, پانی حمل کرتا ہے, ملائکہ حمل کرتے ہیں, وہ اللہ سے زیادہ قوی ہو نا, اللہ سے زیادہ طاقتور ہو, یہ بھی لازم آتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس سے کیا مراد ہے. فرمایا ان اللہ حمل دینہ وعلمہ الماء, اللہ تعالیٰ نے حمل, اللہ تعالیٰ نے اپنے دین, اپنے حقائق حلال حرام ان سب کا علم جو ہے پانی کو دیا. اب پانی کیا چیز تھا ہمیں نہیں معلوم. بہت سارے احادیث میں ملتا ہے نا کہ عرش بھی ایک ملک کا نام ہے, ایک فرشتے کا نام بھی عرش ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہو سکتا ہے یہ ملک, یہ الماء جو یہ کوئی ملک ہو, کوئی فرشتہ ہو, یا واقعی ایسے پانی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کتابیں رکھ دیں, علوم رکھ دیا, کتابیں رکھ دیں جن کو ملائکہ نے لکھا تھا, یہ پانی پڑتا ہے, شاید یہ مراد ہو. اللہ تعالیٰ نے حمل کرایا اپنے دین اور اپنے علوم کو, حلال حرام وغیرہ جو ہے دین کے علوم کو پانی پر. قبل ان تکون ارض او سما, اس سے پہلے کہ زمین خلق کیا ہو, آسمان خلق کیا ہو, یا جن یا انس یا شمس یا قمر خلق کیا ہو. فلما اراد ان يخلق الخلق نثرهم بين يديه, جب اللہ تعالیٰ نے خلق کو خلق کیا تو خلق کو پھیلا دیا, وہ پانی کے سامنے, وہ پانی جہاں پہ تھا نا, پانی کے سامنے خلق کو وہاں پہ کھڑا کر دیا. فقال لهم من ربكم, تو وہاں پہ لوگوں سے پوچھا, خلائق سے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے. فاول من نطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وامیر المؤمنین والائمہ علیہم السلام فقالوا انت ربنا. جب اللہ نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے اور ائمہ اطہار اہل بیت علیہ السلام نے, انہوں نے جواب دیا. فرمایا, عرض کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں, اللہ تو ہمارا رب ہے. فحملهم العلم والدین, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ علم جو تھا اور دین جو تھا وہ اہل بیت علیہ السلام کی سپرد کر دیا. وکان عرش علی الماء سے مراد یہاں پہ کیا ہے, عرش سے مراد علم ہے. جی سر, اس سے مراد وہ نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے کہ اس پہ کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے, نہ وہ عرش جو بہت بڑی عظیم چیز ہے نا, جو ایک مکان ہے, وہ بھی مراد نہیں. یہاں پہ عرش سے مراد علم ہے.